السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسٹوری ٹیچر مس طیبہ۔ آج بھی میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے اور اس کہانی سے ہمیں ایک بہت اچھا سبق بھی ملنے والا ہے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی جو ہے وہ ہے ایک کچھوے اور خرگوش کی کہانی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک خرگوش رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی تیز بھاگتا اور ہر وقت اپنی تیز رفتاری پر غرور کیا کرتا تھا۔ غرور کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی کوالٹی ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ سب سے بہتر ہیں اور باقی سب لوگ آپ سے کم تر ہیں۔ وہ ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کا مذاق اڑایا کرتا، خاص طور پر کچھوے کا، کیونکہ کچھوا بہت آہستہ چلتا تھا۔ ایک دن وہ کچھوے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے پاس پاؤں کتنے چھوٹے ہیں اور تم کتنا آہستہ چلتے ہو۔ کچھوا کہنے لگا کہ مانا کہ تم بہت تیز دوڑتے ہو، لیکن اتنا غرور کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ غرور کون کر رہا تھا؟ خرگوش غرور کر رہا تھا اپنے تیز بھاگنے پر۔ جی تو پھر کیا ہوا؟ کچھوے نے کہا، میں تمہیں دوڑ میں ہرا سکتا ہوں۔ خرگوش یہ سن کر ہنسنے لگا اور بولا، تم مجھے دوڑ میں ہراؤ گے؟ جب بات بڑھنے لگی تو انہوں نے لومڑی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ لومڑی نے کہا کہ کل صبح تم دونوں پہاڑی کے پاس آ جانا۔ جو پہلے پہاڑی پر چڑھ کر واپس نیچے پہنچے گا وہ جیت جائے گا۔ اگلی صبح جنگل کے سارے جانور دوڑ دیکھنے کے لیے پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر لومڑی نے دوڑ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ خرگوش تیزی سے دوڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا، یعنی کہ وہ بھاگ کر اتنی دور چلا گیا کہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا کسی بھی جانور کو، جبکہ کچھوے نے ابھی چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا جا رہا تھا۔ خرگوش دوڑتا ہوا پہاڑی کے اوپر تک پہنچ گیا اور کچھوا ابھی تک آدھا راستہ بھی طے نہیں کر پایا۔ ادھر خرگوش نے کچھوے کا مذاق اڑانے کے لیے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ دیر یہاں درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھوے کا انتظار کر لوں۔ جب وہ یہاں پہنچے گا تو میں تیزی سے بھاگ جاؤں گا۔ جیسے ہی خرگوش درخت کے نیچے لیٹا تو اسے نیند آ گئی، وہ سو گیا اور دوسری طرف کچھوا اپنی آہستہ رفتار سے چلتا رہا اور خرگوش کے پاس سے گزر گیا۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ خرگوش نے سوچا کچھوا تو ابھی پیچھے ہی رہ گیا ہوگا۔ وہ تیزی سے بھاگا اور پہاڑی کے نیچے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کیا دیکھا؟ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کچھوا تو پہلے سے ہی وہاں موجود ہے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت شرمندگی ہوئی کہ وہ تو نیند کے مزے لیتا رہا اور جبکہ کچھوا جو ہے اس نے اپنی دوڑ کو جاری رکھا اور وہ جیت گیا۔ خرگوش کو اس کے غرور کا سبق مل چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی کسی جانور کا مذاق نہیں اڑایا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کیا سیکھا؟ کہ خرگوش کی طرح تیز رفتاری اور غرور سے کام بگڑ سکتا ہے اور کچھوے کی طرح محنت کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ کہانی کتنی دلچسپ تھی اور آپ کو اس سے جو سبق ملا وہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، کیونکہ ریبٹ جو ہے وہ جو خرگوش تھا وہ غرور کر رہا تھا نا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو بہت تیز بھاگ سکتا ہوں، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن کبھی بھی نہ تو اپنی کسی بھی کوالٹی پر غرور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کبھی برتر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی کسی کا مذاق اڑانا چاہیے، یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی روزانہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ڈیلی روٹین لائف میں بھی آپ اس سبق کو عمل میں لائیں گے۔ جیسے آپ کلاس میں ہوتے ہیں سم ٹائم تو کوئی بچہ ایسے ہوتے ہیں جو سلو موور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آہستہ رائٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کا مذاق اڑائیں کہ یہ تو بہت سلو لکھتے ہیں، تو میں تو بہت تیز لکھتا ہوں، میں جلدی کام کر لوں گا۔ یا کوئی بھی اور ایسی بات ہو جو آپ کے گھر میں ہو، اپنے بہن بھائیوں سے اگر آپ میں کوئی کوالٹی ہے تو آپ اس کو اپنے آپ کو برتر نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔
سب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سب انسان برابر ہیں، کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور جو مذاق اڑاتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تو اس کا انجام تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ وہ تو پھر اچھا نہیں ہوتا ان کے لیے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ہم پھر سے ملیں گے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.